تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ایک بار پھر جیتے جی اس نے ہمیں ماہ ربیع النور عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں کا خزینہ بنائے اور اس مہینے کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا خصوصی سلسلہ ایک نئے انداز میں، ایک خصوصی انداز میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے جشن ولادت کے بارے میں سوال و جواب۔ ہمارے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا۔ بہت سارے مسکنسیپشنز، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے وسوسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے دور ہو جائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ کے کثیر طلباء جو الحمدللہ پاکستان بھر سے مدنی قافلہ کورس کرنے آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک ذمہ داران کی بڑی تعداد فیضان مدینہ کے اس پربہار سما میں جہاں الحمدللہ ربیع النور کی خوشیاں بڑے شاندار انداز سے منائی جا رہی ہیں، اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں ہم ان کے بھی سوالات اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرکا اسلامی بھائیوں سے ایک سوال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میرا تعلق جامعۃ المدینہ حیدرآباد سے۔ میں یہاں قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور کیا شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے؟ جی، 12 ربیع النور ہی کو ولادت ہوئی اور کیا شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے؟ دو سوال ایک ساتھ کر لیے ہمارے اسلامی بھائی نے، جواب ارشاد فرمائیں۔ علماء کا اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع النور کو ہوئی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ یہی قول مشہور ہے اور اہل مکہ کا بھی اسی کے اوپر عمل ہے کہ وہ 12 ربیع النور کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے اوپر آتے ہیں اور وہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تحقیق فرمائی ہے اور آپ نے اسی بات کو اختیار کیا ہے، فرمایا کہ جمہور کا قول اور مشہور تر قول اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع النور شریف ہی کو ہوئی۔ تو جمہور علماء جس قول کو اختیار کر رہے ہیں اور فقہا نے اور ہمارے سلف صالحین نے جس قول کو اختیار کیا ہے تو وہی قول مختار ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جو دوسرے اقوال کرنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ جو جمہور نے اختیار کیا وہی قول مختار سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شب میلاد افضل ہے یا شب قدر افضل ہے، تو یہاں پہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا جو ہے وہ میں حوالہ نقل کروں گا کہ آپ نے ہی غالباً ارشاد فرمایا ہے، امام قسطلانی یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، تو آپ نے فرمایا یہی بات ذکر کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت افضل ہے یا شب قدر افضل ہے، تو فرمایا کہ شب میلاد جو ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس رات ولادت ہوئی تو اس رات میں ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کیے گئے، اور شب قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو جس رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار ہی کی آمد سے یہ ساری بہاریں ہیں، شب قدر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ تو جو چیز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو یہ افضل نہیں ہوگی، بلکہ جس رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جن کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں وہ رات افضل ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے شب میلاد کو ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ شخصیت ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو احادیث کا سلسلہ ہے یہ انہوں نے شروع کیا اور احادیث کو پھیلایا انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں، اور معتبر شخصیت ہے۔ تو ان کا یہ فیصلہ یہ ہے کہ شب میلاد جو ہے وہ شب قدر سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو سوال کیے، دونوں کے جواب ملے اور یہ کلیئر ہوا 12 ربیع النور ہی سرکار کی ولادت کا دن ہے۔ میرے امیر اہل سنت لکھتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا،
کو پیار آ گیا، اسی دن احمد مختار آ گیا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا صلو علی الحبیب۔ جی تو چاہتا ہے کہ مرحبا کے نعرے ہی لگاتے رہیں، خوشیاں ہی مناتے رہیں، لیکن آج اپنے شرعی احکام بھی تو سیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سب چیزیں کس طرح قرآن و شریعت کے تحت جائز ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر مدنی چینل کے کوئی ناظرین میں سے کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جو کسی وسوسے کا شکار ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا وسوسہ دور ہو جائے اور دل کھول کر خوب دھوم دھام سے وہ بھی ہمارے ساتھ ان عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے چلتے ہیں کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام سر ساجد حسین ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے میرا سر، جو ابھی آپ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ لنگر وغیرہ کے بارے میں تقسیم اس کو جائز نہیں ہے، یہ کیسے جائز نہیں ہے سر؟ خیرات صدقہ یہ تو مسلمان کو دینا چاہیے سر، اور یہ مولانا صاحب حضرات جو دوسرا بیان کر رہے اس میں جو ہے نا آل رسول کا نام بھی نہیں لیتے۔ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں جس ٹائم ڈیرہ غازی خان سے کال آئی؟ حضور لگتا ہے کہ آپ نے سلسلہ صحیح نہیں سنا، آپ دوبارہ جواب دے دیجئے۔ لنگر کی تو فضیلت ہم نے بیان کی ہے اور بتایا گیا کہ لنگر ضرور تقسیم کیا جائے اور بھرپور انداز میں تقسیم کیا جائے، لیکن اس کا احترام بھی کیا جائے، اور لنگر جیسے نیاز وغیرہ کھلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں لنگر رسائل کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو میرے بھائی آپ ذرا تسلی سے سلسلہ دیکھیے، الحمدللہ ہم تو نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، تو بالکل لنگر تقسیم کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ لنگر کھلانے کے ساتھ ساتھ نمازی بنانے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ رسائل بھی تقسیم کیے جائیں۔ آئیے ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی تیار ہوں، ایک اور سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی گلستان جوہر باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے، میں طالب علم سادسہ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے جامعۃ المدینہ عثمان غنی کے طالب نے سوال کیا، حضور ارشاد فرمائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت ہے۔ بالکل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے محمد النعمت، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہیں، بلکہ آپ تو وہ نعمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی آمد کی وجہ سے مسلمانوں پر احسان بتایا کہ آپ کا آنا یہ مسلمانوں پر احسان ہے۔ چنانچہ چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے انہی کے اندر سے ایک نبی ان کے پاس بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا، اور احسان یہ نعمت کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر، اس آیت کے ذریعے علماء کرام نے میلاد النبی منانے کا استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی ہے اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ایک معنی علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا تفصیلی جواب آپ کو مل گیا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طالب علم کو سوال کرنے کی باری مل رہی ہے ان کو تو آج شکرانے میں 12 ماہ کے سفر کی نیت کر لینی چاہیے، ہے نا۔ 41 دن کے بعد آپ آ گئے، میں آپ کو 41 دن کی فیس تو نہیں کہہ سکتا، آپ سے تو آگے کیا مانگیں گے نا، کہ تو انشاءاللہ 12 ماہ قافلے کی سفر کی نیت فرما لے۔ چلیں ایک اور سوال بھی آپ سے لے لیتے ہیں، پھر ہم کالز کی طرف جائیں گے۔ کوئی اور سوال کرنا چاہیں اسلام بھائی؟ مدینہ
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ربیع النور شریف میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کیا ان کا کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے؟ واہ، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، ارشاد فرمائیے۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کیا جاتا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ ہی کے تحت داخل ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی رب کی نعمت کا تذکرہ کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے یہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجلال کے لیے کیا جائے، آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے کیا جائے، وہ مقبول و مستحسن ہے۔ تو اب یہ جھنڈے لگانے کا مقصد دیکھ لیں۔ جھنڈے لگانے سے مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے پر فضائل اور اس کے برکات ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ہر وہ کام کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں کیا جائے اور وہ کام شریعت مطہرہ سے نہ ٹکرا رہا ہو تو اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا جو اچھی نیت کے ساتھ جھنڈے لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے یہ کام کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے اسلامی بھائی دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بشیر انصاری، سمانی، آزاد کشمیر۔ مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے ماشاءاللہ۔ تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس ہی کیوں ضروری ہے؟ اس میں اگر کوئی نفلی عبادت کر لے، تلاوت قرآن کریم کر لے، جلوس کا اہتمام ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ بشیر بھائی آزاد کشمیر سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں۔ جی حضور، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ، آپ اس کا جواب دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا کہ جلوس ضروری ہے؟ صحیح۔ یہاں پہ جتنے بھی اعمال بیان کیے جا رہے ہیں 12 ربیع النور کے حوالے سے، اس کو غور سے بھی سننا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پہلے سائل کو بھی شبہ ہوا۔ حالانکہ یہاں فضائل بیان کیے گئے نیاز کے، لنگر کے کہ کریں، اور شبہ ہوا۔ بہرحال جتنے بھی یہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ روزہ رکھیں یا جھنڈے لہرائیں یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کے معجزات کو بیان کریں اور محافل کا انعقاد کریں، یہ سارے مستحب امور ہیں، یعنی کہ اگر کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ ان میں سے کوئی بھی کسی عمل کو واجب نہیں قرار دیتا۔ تو جلوس اس لیے نکالا جاتا ہے کہ جو جلوس نکالنے والے ہوتے ہیں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کار خیر کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے، کسی کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہوتا، اور نہ ہی جلوس میں شرکت کرنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جلوس میں شرکت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سب مستحب عمل جو ہے وہ اس کو سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر نفلی عبادت کرتے ہیں تو پھر کون منع کرتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نفلی عبادت کریں۔ اسی طرح یہ بھی سوال جیسے کہ پہلے کیا گیا کہ عید والے دن عبادت کوئی کیوں نہیں ہے، تو منع تھوڑی ہے عبادت کرنا۔ آپ عید والے دن آپ اگر عید والے دن جو ہے اس عید کو اگر 2 رکعت نماز اگر جس طرح دوسری عیدوں میں ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے، یہ اگر اسی طرح واجب کی جاتی تو پھر ہم اس کو پڑھتے، اور اگر کوئی چیز واجب نہیں کی گئی تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کچھ کریں ہی نہ۔ ہم کریں، جو بھی اچھا کام ہم کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کسی اجتماع میں جا کر وہ کرنا جائز ہے۔ آپ گھر میں قرآن خوانی کریں، آپ گھر میں جو ہے وہ میلاد کا اہتمام کریں۔ امیر اہل سنت اپنے میلاد کے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بڑا اہتمام کرتا ہوں، میں تو اپنے گھر کے افراد کو جمع کر کے بھی نعت خوانی کرتا ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ آپ کی جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، جو کر سکتے ہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن خوانی کر سکتے ہیں، کسی اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں، جو بھی اچھا کام اس دن آپ کر سکتے ہیں اس دن یا اس دن کے علاوہ، تو وہ کرنا آپ کے لیے مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ بشیر بھائی آزاد کشمیر سے آپ نے کال کی، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آئیے ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یونس مدنی فرام کراچی۔ ابھی میں نے سنا آپ کے چینل پر کہ عورتوں کا پردے کی حالت میں چھتوں پر چڑھ کر جلوس دیکھنا ناجائز ہے،
تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینے میں جو قافلہ آیا اس کو عورتوں نے ملاحظہ فرمایا تھا یا نہیں؟ اس کی وجاہت فرما دیں پلیز۔ یونس بھائی آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں جی حضور، وہی سوال پر سوال قائم ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بڑے الفاظ استعمال کیے تھے کہ آپ نے اختلاط کا کہا تھا تو میں نے اسے ناجائز کہا تھا، باقی رہا عورتوں کا چھت پہ چڑھ کے دیکھنا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ غیر معتاد طریقہ ہے۔ تو وہ زمانہ اور اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کے آنکھوں کا کفل مدینہ مرحبا تھا، تو ان کا تو تصور ہی اس بات پر نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو عورتیں جو ہے مسجد میں کی نماز پڑھا کرتی تھیں، تو کوئی فتنے کا اندیشہ تھا ہی نہیں، تو فتنے کے اندیشے کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ عمل کرنا تھا۔ اور یہاں پہ رہا یہ طریقہ کار کہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، جس طریقے سے عورتیں چھتوں پہ چڑھتی ہیں اور جس انداز میں وہ جلوس کے لیے مختلف پلوں کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور پھر اسے دیکھتی ہیں، تو اسے تو کوئی بھی عقل مند جائز قرار نہیں دے گا اور اسے کوئی صحیح قرار نہیں دے گا۔ تو پردے کی حالت میں عورتوں کا اس انداز میں دیکھنا یہ ایک غیر معتاد طریقہ کار ہے کہ اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ دیکھ بھی لیتی ہیں تو اگر دوسرے جو نیچے سے جا رہے ہیں اور وہ ایسے مقام پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ ان کی نظریں ان کی طرف جائیں گی تو ایک غلط جو ہے وہ تصور قائم ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایک بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھیں۔ ہاں بالفرض اگر کسی نے پردے کی پابندی کر کے اس انداز میں دیکھ لیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اس کو ناجائز پہلے بھی نہیں قرار دیا تھا۔ ماشاءاللہ یونس مدنی بھائی، کمپیریزن کوئی نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور سبحان اللہ اور آج کے دور میں کمپیریزن کوئی نہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں اور آپ نے شرعی حکم بھی سماعت کر لیا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ساجد اقبال ہے، میں ملتان شریف چوک شبا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کی آمد ہے اور 12 کو ہی سرکار کی وفات کا دن ہے، تو یہ جشن مناتے ہیں اور یہ بات جو وصال کی بات ہے یہ کیوں نہیں بھائی شو کرتے؟ ماشاءاللہ ساجد اقبال بھائی آپ نے کال کیا۔ جی حضور، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر 12 ربیع الوفات کا بھی پردہ فرمانے کا دن ہے تو اس کی یاد کیوں نہیں مناتے، جشن ولادت کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیں، پردہ فرمانے کی تو یاد جو ہے وہ عرس ہوتا ہے جی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح ولادت میں اختلاف ہے، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری انتقال کی جو ڈیٹ ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا وہ پیر کے دن ہوا، صحیح۔ اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے وہ ذوالحجہ کی جو 9 تاریخ تھی وہ جمعہ کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اب محققین نے تحقیق کی ہے، دنوں کو ملایا ہے، مہینوں 29 کا ہوگا 30 کا ہوگا کہ پیچھے سے، کیونکہ اسی ذوالحجہ کے بعد جو ربیع الاول آیا تھا اسی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے وہ پیر کے دن ہوا، تو وہ اگر اس جمعے سے کاؤنٹ کیا جائے 29 اور 30 کے مہینوں کے اعتبار سے تو وہ 12 کا دن بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اور اکثر علماء نے اس کو اختیار بھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر اس کو اختیار بھی کر لیا جائے کہ یہ 12 ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ 12 ہی ہوگا۔ تو اب یہاں پہ 2 باتیں آ گئی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور وصال بھی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی ہمارے لیے نعمت ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاتی و مماتی خیر لکم، کہ میری جو ہے وہ زندگی بھی اور میرا وصال فرمانا یہ دونوں تمہارے لیے جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی امت کے اوپر رحمت فرماتا ہے تو اپنے اس وقت جو نبی موجود ہوتا ہے تو اس نبی کا اللہ تبارک و تعالی اس نبی کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب امت پر رحمت فرماتے تو اس نبی کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور یہ نبی کا وصال ہو جانا، یہ میں جو ہے وہ ایڈٹ کر رہا ہوں کہ حدیث پاک جو شرح کی ہے، فرمایا کہ یہ نبی کا وصال ہو جانا اس لیے ہے کہ نبی اس امت کے لیے شفاعت کرے، تو اس اعتبار سے رحمت۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر عذاب کرنا چاہتا ہے
تو نبی کو مبعوث فرماتا ہے اور اس قوم کو عذاب دے کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرماتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلا کہ وصال بھی رحمت ہے امت کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کے لیے شفاعت والا بنائیں گے، وہ اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ اب یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی رحمت، وصال بھی رحمت، اب منائیں کیا؟ تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر تو خوشیوں کا اظہار کیا گیا، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جو ہے وہ کسی چیز کو ذبح کرنا یا قربانیاں کرنا یا دیگے چڑھانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر خوشی منائی جائے گی، اور یہ جو پہلو ہے ولادت والا پہلو ہے یہ زیادہ رحمت والا ہے کہ سرکار کی ولادت ہوئی تب تو وصال والی رحمت ملی۔ تو اب ان دونوں رحمتوں میں جو بڑھ کر رحمت ہے وہ ولادت کی رحمت ہے، تو اس لیے جو ہے ہم جشن ولادت مناتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصال کا جو ذکر کرتے ہیں کہ وصال ہوا تو کیا کریں، کیا سوگ منائیں؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کے خلاف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ سوگ صرف 3 دن ہے سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو اب سرکار نے سوگ 3 دن منانے کی جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ تو اب جو ہے وہ ہم کیا سوگ منائیں؟ اس کے اوپر جو زیادہ رحمت والا پہلو ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر جشن مناتے ہیں، اور یہ زیادہ رحمت کا پہلو ہے، تو اس لیے ہم یہ مناتے ہیں، اور اس کو ہم وہ انکار نہیں کرتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہوا ہے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک عام بندے کی بھی طرح نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ ملا علی قاری نے علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سرکار کا وصال ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف انتقال ہے، کہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے، اور سرکار کا یہ فرمان ہے کہ نبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک و تعالی کا کہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ زمین کے اوپر انبیاء کے اجساد کو کھانا حرام قرار دیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ حیاتی والا ہے، اس لیے کہ امہات المومنین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث تقسیم نہیں ہوئی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوئے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہمارے وصال کی طرح نہیں ہے، تو اس لیے اس پہلو کو اجاگر کر کے لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے پیدا کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح تو انشاءاللہ ربیع النور کی برکتیں لوٹتے چلے جائیں گے اور جشن ولادت کی دھومیں مچاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مرحبا مرحبا سبحان اللہ، مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک پہلے سوال ہمارے اسلامی بھائیوں سے لے لیتے ہیں۔ جی حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام گلفام احمد اتاری ہے، میرا تعلق جامعۃ المدینہ حیدرآباد سے ہے، میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں اور یہاں پر قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جھنڈے لگاتے ہیں اور کئی دنوں تک وہ جھنڈے لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا اتنے دنوں تک جھنڈے لگانا درست ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے آپ کا حضور، یہ جھنڈے لگانے والوں کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیں، جھنڈے پھر زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ ہمارے مدنی ماحول میں تو الحمدللہ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ جتنے بھی بڑے بینر اویزاں کریں، جھنڈے لگائیں، یہاں تک کہ آپ اجتماع کے کارڈ جو ہیں ان کو جہاں پہ لگائیں، ایک تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے مضبوط طریقے سے لگائیں اور ایسے طریقے سے لگائیں کہ ان کے گرنے کا احتمال نہ ہو، اور دوسری یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جیسے اجتماع کا کارڈ لگایا، اب اجتماع گزر گیا تو اس کارڈ کو اتارنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جشن ولادت کے سلسلے میں آپ نے بڑا سا بینر لگایا یا جھنڈا لگایا تو اب اس کے اتارنے کی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو اب وہ پھٹ کر جو ہے وہ لیرا ہو جاتا ہے اور بعضوں کا زمین کے اوپر بھی تشریف لے آتا ہے، تو اس کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لگا تو دیے شوق سے جذبے سے، لیکن اب اس طرح یہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔
تو ہمارے مدنی ماحول میں جس طرح تاکید کی جاتی ہے، ہر ایک کو بتایا جاتا ہے، تو اسی طرح ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو جھنڈا لگائے تو پھر اس کو اتارنا نہ بھولے. یہاں تک کہ امیر علیہ سنت اتنی احتیاط فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ پرنٹڈ جھنڈے ہوتے تھے، امیر علیہ سنت نے ان سے بھی منع فرما دیا. اب جیسے ہمارے ہاتھوں میں بالکل سادے جھنڈے ہیں کہ ان کے اوپر پرنٹ بھی کچھ نہیں ہے. سادہ جھنڈا رکھنا امیر علیہ سنت کے آستانہ اقدس پر بھی سادے جھنڈے، فیضان مدینہ میں بھی سادے جھنڈے، بلکہ اس وقت ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں بھی جھنڈے ہیں یہ سارے سادے ہیں. تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ تعظیم اس میں مزید ہو جائے گی، بے حرمتی سے ہم مزید بچ جائیں گے کہ پرنٹڈ گنبد خضرا والے کافی اس میں چیزیں ہوتی ہے، کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ سادے جھنڈے ہی لگائے جائیں. جی حضور آپ بڑی اچھی رہنمائی فرما رہے تھے. آج ہمارے بالخصوص وہ اسلام بھائی جو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، وہ رہنمائی کے مدنی پھول لیتے جائیں کہ یہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ پرنٹڈ جھنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، تو ترغیب دلائی ہے کہ جو ہے وہ پرنٹ والے جھنڈے جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، لیکن ناجائز نہیں ہے. تو یہ اسی احتیاط کے مد نظر ہی میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ آپ کی یہی حکمت ہے کہ جو اس طرح گر جاتا ہے جھنڈا، زمین پہ تشریف لے آتا ہے تو پرنٹ ہے اگر سرکار کا نالین مبارک، وہ نالین کہ جس کو ہم نے بڑی عزت و عظمت سے اوپر لگایا تھا، اب اتارنے کے بعد اس کو ایسے جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھ دیا. یا وہ جھنڈا کہ جو 12 دنوں تک لہراتا رہا اور ہم اس کے لہرانے کے اوپر خوش ہوتے رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جھنڈا لہرا رہا ہے، اب جب ربیع نور گیا اگر اس کے بعد اس کے کوئی لہرانے اور اس کے جو ہے وہ پھٹنے کا ہمیں کوئی افسوس، کوئی دکھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے اور اخلاص کے اوپر مبنی نہیں تھا. تو اخلاص کے اوپر مبنی والی صورت یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کا حتی الامکان جو ہے وہ خیال رکھیں. اور پھر یہ عام طور پر بہر لگائی جاتی ہیں، ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، اور اگر اسی دوران بھی اگر کوئی جھنڈا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کو سیدھا کر لیں، اٹھا لیں. ماشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے. آج ہماری بہت زبردست رہنمائی ہوئی ہے. سب نیت کریں، جھنڈے خوب لگائیں گے انشاءاللہ، لیکن عید میلاد النبی اور یہ مبارک مہینہ گزرنے کے بعد اسی احترام کے ساتھ ان جھنڈوں کو اتار کر سنبھال کر رکھ بھی دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.